وہ بادشاہ جس نے محبت کو ہمیشہ کے لیے سنگ مرمر میں قید کر دیا اور اپنی زندگی کے آخری برس اسی محبت کو دور سے تکتا رہا۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی تازہ ترین انٹرٹینمنٹ ویڈیو اور تاریخی واقعات کی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ شہاب الدین محمد شاہ جہاں 1592 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ وہ اکبر اعظم کے پوتے اور شہنشاہ جہانگیر کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ راجپوت خاندان مارواڑ سے تعلق رکھتی تھی۔ بچپن ہی سے شاہجہاں میں نظم و ضبط، ذوق جمال اور اقتدار کی خواہش نمایاں تھی۔ انہوں نے ایک ایسے دربار میں پرورش پائی جو علم و فن، شاعری اور مصوری اور تعمیرات کا مرکز تھا۔ 1612 میں ان کی شادی ارجمند بانو بیگم سے ہوئی جو بعد میں ممتاز محل کہلائیں۔ یہ تعلق محض سیاسی نہیں بلکہ حقیقی رفاقت پر مبنی تھا۔ ممتاز محل ان کی مہمات میں شریک رہتی اور امور سلطنت میں مشورہ دیتی رہتی۔ شہزادگی کے دور میں شاہ جہاں نے اپنی عسکری صلاحیت منوائی۔ انہوں نے دکن، میواڑ اور کانگڑا میں کامیاب مہمات کی اور مغل سلطنت کی حدود وسیع کی، مگر ان کی فطرت میں اضطراب اور بلند عزمی ہمیشہ رہی۔ 1622 میں انہیں دربار میں اپنی حیثیت کمزور محسوس ہوئی تو انہوں نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کی۔ بغاوت ناکام ہوئی لیکن جہانگیر نے انہیں معاف کر دیا۔ 1627 میں جہانگیر کی وفات کے بعد شاہ جہاں نے اپنی حریفوں کو شکست دی اور شاہ جہاں یعنی شہنشاہ جہاں کے لقب سے تخت نشین ہوئے۔ ان کا عہد حکومت 1628 تا 1658 مغل فن و ثقافت کا نقطۂ عروج سمجھا جاتا ہے۔ سلطنت کی حدود قندھار سے بنگال اور کشمیر سے دکن تک پھیل گئی۔ تجارت، زراعت اور انتظامی نظم اپنے عروج پر تھے۔ شاہ جہاں نے سلطنت کے ہر شعبے میں ترتیب، وقار اور حسن قائم کیا۔ ان کا سب سے نمایاں کارنامہ فن تعمیر ہے۔ تاج محل جو ممتاز محل کی یاد میں تعمیر ہوا، محبت اور فن لطیف کا ابدی استعارہ بن گیا۔ دہلی کا لال قلعہ اور جامع مسجد، لاہور کی شالامار باغات اور آگرہ کی موتی مسجد ان کی ذوق تعمیر کی مثالیں ہیں۔ تخت طاؤس ان کی شان و شوکت کا مظہر تھا جو جواہرات سے مزین ایک شاہکار تھا۔ سفید سنگ مرمر ان کی دور کی پہچان بن گیا جو توازن اور پاکیزگی کی علامت تھا۔ تاہم عظمت کے ساتھ کمزوریاں بھی آئیں۔ تعمیرات اور جنگی مہمات نے خزانہ خالی کر دیا۔ تاج محل کی تعمیر 2 دہائیوں جاری رہی اور اس پر بے پناہ وسائل صرف ہوئے۔ دکن کی طویل جنگوں نے عوام پر بھاری بوجھ ڈالا۔ شاہ جہاں کی سخت نظم و ضبط نے دربار کو شکوہ تو بخشا مگر انسانی قربت کم کر دی۔ ان کے عہد میں اکبر کی وسیع القلبی کی بجائے مذہبی سختی کا رجحان بڑھا۔ 1657 میں جب شاہ جہاں شدید بیمار ہوئے تو ان کے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو ولی عہد نامزد کیا گیا۔ دارا علمی مزاج اور روحانیت کے دلدادہ تھے مگر ان کے بھائیوں اورنگزیب، شاہ شجاع اور مراد بخش نے اقتدار کے لیے تلوار اٹھا لی۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد اورنگزیب غالب آیا، دارا کو گرفتار کیا اور 1658 میں باپ کو اقتدار سے ہٹا کر آگرہ قلعے میں نظر بند کر دیا۔ دارا شکوہ کی موت تاریخ کا المناک باب ہے۔ بعض متاخرہ روایت کے مطابق اورنگزیب نے دارا کا سر قلم کروا کر شاہ جہاں کے سامنے بھیجا لیکن معتبر مغل ماخذ مثلاً عالمگیر نامہ اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ یقینی بات یہ ہے کہ شاہ جہاں نے اپنے بیٹے کی موت کی خبر قید میں سنی اور گہرے غم میں مبتلا ہو گئے۔ اورنگزیب جذباتی نہیں بلکہ سیاسی طور پر بے رحم انسان تھا۔ وہ خاندان سے زیادہ سلطنت کو مقدم سمجھتا تھا۔ شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری 8 برس آگرہ قلعے کے مسمن برج میں گزارے۔ یہ برج دریائے جمنا کے کنارے تاج محل کے رخ پر واقع تھا۔ قید اگرچہ شاہانہ تھی مگر تنہائی نے اسے ایک خاموش مزار بنا دیا۔ ان کی بیٹی جہاں آرا بیگم ان کے ساتھ رہیں، ان کی خدمت اور دلجوئی کرتی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر شام کے وقت تاج محل کو دیکھتے، کبھی کبھی آئینے کے ذریعے چاندنی میں اس کے گنبد کی جھلک کو اپنے قریب لاتے۔ 22 جنوری 1666 کو شاہ جہاں نے قید ہی میں وفات پائی۔ اسی رات ان کی میت دریائے جمنا کے
पार ले जाई गई और मुमताज़ महल के पहलू में ताज महल में दफन कर दी गई। शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी एक सिपाही की हैसियत से शुरू की, एक मेमार सल्तनत के तौर पर अरूज पाया और अंजाम एक कैदी की सूरत में किया। इनकी सल्तनत मिट गई मगर उनका फ़न, उनकी मोहब्बत और उनकी तामीर आज भी ज़िंदा है। तारीख़ उन्हें न फतूहात के लिए याद रखती है न फ़हम व फरासत के लिए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मोहब्बत को संगे मरमर में हमेशा के लिए ज़िंदा दफन कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।